مجدہ کریم کے لیے درود و سلام نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق بزرگوں، قابل صد احترام دوستوں اور عزیز بھائیوں، بالخصوص صاحب صدر حضرت قبلہ سائیں سردار احمد صاحب دامن برکاتہ العالیہ، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے، شفا عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے۔ جتنے خیر کے کام آپ نے شروع فرما رکھے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب میں مزید وسعت فرمائے۔ پروگرام کی غرض و غایت آپ حضرت مولانا مانس صاحب کی زبان سے سن رہے تھے۔ چند ایک گزارشات کیونکہ میرے ذمہ بات کرنا لگایا گیا ہے، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ عزیز دوستو، اسلام خوبصورت دین ہے۔ انسان کے باطن کے اندر جتنی طلب ہے اور اس کی روح میں جتنی پیاس ہے، اس سب کی سیرابی کا اسلام بندوبست کرتا ہے۔ زندگی کا اضطراب اور زندگی کی بے چینی اور معاملات زندگی کی ساری تلخیوں کو آسان کرنے کے لیے اور زندگی کو آسودہ کرنے کے لیے اسلام خوبصورت رہنمائی اور اچھی راہوں کا تعین کر کے ہمیں دیتا ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ انسان کی زندگی حسنات والی ہو، خیر والی ہو، تو پھر ہی اس کی آخرت بہتر ہوتی ہے۔ لیکن اگر وہ زندگی میں مضطر ہو، پریشان ہو، الجھا ہوا ہو، خیر کے کام ہی نہ کر سکے، آخرت کیسے بہتر ہوگی؟ زندگی میں اگر وہ اپنے معاملات کو ترتیب دینے میں کامیاب ہوتا ہے، اخلاقی قدروں کی مضبوطی اسے نصیب ہوتی ہے اور توانائی کے ساتھ وہ خدمت دین متین میں، خدمت خلق میں اور معاشرے اور سوسائٹی کو خیر دینے میں کامیاب ہوتا ہے، تو اس کی آخرت بہتر ہوتی ہے۔ انسان جینا چاہتا ہے، سکون چاہتا ہے، تسلی چاہتا ہے، گھٹن سے، خوف سے اور سخت ترین، دشوار ترین رستوں سے بچ کے خیر کی راہوں پہ چلنا چاہتا ہے۔ اس کے لیے وہ جد و جہد کرتا ہے، اچھے لوگوں کے پاس بھی بیٹھتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ دو نوکریاں کر کے والدین اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، جدائیاں برداشت کرتے ہیں ساری زندگی، لوگ اپنوں کی پردیس میں کمائیاں ہو رہی ہیں۔ بیٹا آپ بیٹھ جائیں، آپ کو اللہ سلامت رکھے۔ یہ موبائلوں والے ذرا 2 منٹ موقع دیں، بات کی جائے۔